مفتی طارق مسعود صاحب اس حدیث کے بارے میں ایک تو غلط بیانی یہ کرتے ہیں کہ اس میں مجلس کے لفظ نہیں ہے، کانا طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم معنی کرتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 3 طلاق کو ایک تصور کیا جاتا تھا، مجلس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ حالانکہ بالکل اس حدیث کے اندر مجلس کا تذکرہ نہیں ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسی کئی ساری حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں جن میں اس کی وضاحت نہیں ہوتی، دوسری جگہ پہ وضاحت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ مجلس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث مسند احمد میں ہے یا دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، اس کے اندر اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ اس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا مسئلہ بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیف طلقتہا، کیف طلقتہا، تو نے کیسے طلاق دی؟ اس نے کہا طلقتہا ثلاثا، اللہ کے نبی میں نے 3 طلاقیں دی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا افی مجلس واحد، کہ ایک ہی مجلس میں؟ اس نے کہا نعم، جی اللہ کے رسول، ایک مجلس میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ ایک طلاق ہے، تو تم رجوع کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اس حدیث کے اندر پہلی حدیث جو ہم نے بیان کی صحیح مسلم میں، اس میں مجلس کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے شروع کے 2 سال میں 3 طلاق کو ایک طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ اچھا، تو کیا ہے کہ دوسری حدیث کے اندر یہ موجود ہے اس کی وضاحت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب پوچھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک طلاق ہے۔ تو یہ حدیث اس حدیث کی وضاحت کرتی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو جو ہے نا وہ ایک ہی تصور کیا جاتا تھا۔ تو یہ غلط بیانی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مجلس کی جو 3 طلاق والا مسئلہ ہے، یہ حدیث کے اندر نہیں ہے۔